علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ مختلف المنوال وتعاقب الاسرار وكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه ارواح اهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه تسليما۔ ابھی آپ کو نعت و منقبت بھی سماعت کرنی ہے، وقت ضائع نہ ہو۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کو خلیفہ اول حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مبارک کرنے والی زبان، آپ سے محبت کرنے والا دل عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر میں چند باتیں آپ کے حوالے سے عرض کروں گا، اس سے پہلے موجودہ حالات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان اور خطاب، وعظ و نصیحت، یہ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی وعظ و نصیحت آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں تو حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ بیان تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو برکتیں ہونی چاہیے، اس کا جو اثر ہونا چاہیے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، بہت کم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو اگر اپنا معاشرہ اچھا بنانا ہے، اپنی نسلوں کو اچھا بنانا ہے، تو یہ صرف سوچنے سے کام نہیں ہوتا ہے، صرف مشورہ دے دینا، مشورہ لے لینا، صرف سوچ سے کام نہیں بنتا ہے، بلکہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو، اسلامی ماحول پیدا ہو، تو ہم سب پر لازم یہ ہے کہ ہم صرف سوچے نہیں، بلکہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے تو اس کو خود بھی عمل کریں اور اپنے خاندان میں عمل کروانے کی کوشش کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بیانات کے معاملے میں اس کا اثر یا اس کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو کچھ بھی کہا جائے تو اس گاؤں میں جتنے بھی خاندان ہیں، جتنے بھی مکان ہیں، اگر گھر کا ایک ذمہ دار آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے ابھی سے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو عمل کروانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی بیان کے ذریعے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں حالات ایسے ہو گئے کہ بیٹھیں گے، 2 بجے تک مشورہ ہوگا، معاشرے میں خرابیاں کیا ہے، پوری رات اس کے اوپر بات ہوگی،
اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ برائیاں کیسے ختم ہو۔ اگر آپ کو برائیاں ختم کرنی ہے نا تو کیسے ختم ہو؟ تو دوسروں کی فکر بعد میں کرے، ہر آدمی اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں اسے اپنے اندر سے دور کرنا ہے، یعنی خود پہلے عمل کریں اور میرا عمل ہو جائے، پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر کوشش کروں، گھر کے افراد کے اوپر کوشش کروں۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یقیناً سے باتیں کرنے سے، مشورہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ موجودہ وقت میں نوجوان طبقہ، چاہے وہ لڑکیوں کا طبقہ ہو چاہے لڑکوں کا طبقہ ہو، ہر خاندان کی جو پریشانی ہے تقریباً یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ آخر ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ دنیا میں اسلام وہ مذہب ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے اندر اگر 1,00,000 بیماریاں بھی پیدا ہو جائے، 1,00,000 برائیاں پیدا ہو جائے تو وہ تمام برائیوں کا علاج مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا علاج ہم کو نہیں دیا گیا، لیکن یہ کہ کوئی اگر علاج کرے ہی نہ تو اس کا کیا ہوگا؟ اب آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ آپ نوجوانوں کی بات کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں آج کا نوجوان بہت بگڑ گیا ہے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو خود رات میں 2 بجے تک پب جی کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ہاں معاشرہ بہت بگڑ گیا۔ ارے بھائی، دوسروں کو کہتے ہیں، خود بھی تو کچھ کوشش کریں، خود بھی تو کوشش کریں۔ اب یہ معاشرہ جو بگڑ گیا ہے تو آپ کو علاج کی صورت میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ٹھنڈی آئی تو ہم کو پتا ہے کہ ٹھنڈی کے ذریعے نقصان کیا ہوگا۔ آپ نے سویٹر کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ سب بیٹھے ہیں نا سویٹر کے ساتھ؟ گرمی میں اسی طرح بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے ہیں۔ ٹھنڈی آئی تو اس کا علاج آپ کے پاس، گرمی آ گئی تو اس کا علاج آپ کے پاس، اے سی کی صورت میں، پنکھے کی صورت میں۔ بیمار ہو گئے تو اس کا علاج آپ کے پاس ڈاکٹر کی صورت میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک آ جائے تو اس کا علاج آپ جانتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ گرمی آ جائے تو علاج جانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ بخار ہو جائے تو علاج جانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو نوجوان طبقہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، لڑکیوں کی آزادی کے جو معاملات ہیں، تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ بچی کہ اگر بیمار ہو جائے تو ایک باپ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نوجوان اگر بیمار ہو جائے، تصویر کون کھینچ رہا ہے؟ اوپر جو ہے وہ تصویر کھینچ رہے ہیں، بند کریں۔ تصویر کہاں سے کھینچ رہے ہیں؟ دیکھیے، تصویر نہ کریں، ہم تصویر والے مولانا نہیں ہیں۔ تصویر کشی نہ کریں، یہ تصویر سے ہی تو سب ہنگامے پیدا ہوتے ہیں۔ تصویر کشی، اور جس نے کھینچی ہے وہ خود اسے ڈیلیٹ کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جاندار کی تصویر کھینچنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز سے ہم کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اس لیے تصویر کشی سے پرہیز کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے خاندان میں بچہ بیمار ہوتا ہے
تو اس کی تکلیف کا احساس ہم کو ہے. پیسہ نہیں ہوگا تو قرض کے ذریعے بھی علاج کریں گے, پیسہ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کا فنڈ لے کر بھی علاج کریں گے. کیوں؟ کہ ہم کو اپنی بچی سے محبت ہے, ہم کو اپنے لڑکے سے محبت ہے. تو ہم کو بخار کے ذریعے جو بیماری آئی اس تکلیف کا احساس ہم کو ہے, لیکن یہ کہ تمہاری پرورش میں رہ کر ایک لڑکی اگر بے حیا ہو جاتی ہے, ایک لڑکی اگر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, ایک لڑکی اگر آوارہ ہو جاتی ہے, تو بخار اس کو آیا, احساس آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر اپنے لباس کو بے حیائی کا لباس پہن کر اگر نکلتی ہے تو بخار کے ذریعے وہ جس مصیبت میں گرفتار ہوئی اس کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں, تو بے حیائی کے ذریعے مرنے کے بعد اسے جس عذاب میں گرفتار کیا جائے گا تو اس عذاب سے آپ کی نسل کو بچانے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ اپنی نسل کو کیسے بچائیں گے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حقیقت میں جو اپنے بچوں سے سچی ہمدردی رکھتا ہوگا, جو اپنی قوم سے مسلمانوں سے سچی محبت کرتا ہوگا, وہ بخار کے علاج کا انتظام پہلے کرے گا. سب سے پہلے اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی سچی کنیزہ بنائے گا. وہ دنیا کی پریشانیوں کا حل یہ بعد میں تلاش کرے گا, سب سے پہلے نوجوانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی لڑکی کی فکر تو ہے, میں یہ کہوں مجھے اپنی بچی کی فکر ہے, یا آپ یہ کہیں کہ ہم کو اپنی آنے والی نسل کی فکر ہے. تو ایک ہوتا ہے فکر کا دعویٰ کرنا کہ مجھے تو میرے بچے کی بہت فکر ہے کہ نہ جانے آگے جا کے کیا ہوگا, تو یہ ایک دعویٰ ہے. اور عمل جو ہوتا ہے نا وہ دلیل ہے. کیا ہے عمل جو ہوتا ہے وہ دلیل ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مولانا میں تو چاہتا ہوں کہ میری لڑکی سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بن جائے, تو یہ کیا ہوا؟ دعویٰ ہوا. اب یہ دعویٰ جس جگہ پر ہوگا نا, یعنی جس بچی کو باپ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بنانا چاہتا ہے, تو یہ جو دعویٰ ہے نا, عمل کیا ہونا چاہیے؟ کنیزہ بننے والی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا. کنیزہ بنانے کی باپ کو خواہش ہے نا, تو باپ اپنے مال سے اینڈرائڈ موبائل نہیں دلاتا. باپ اگر اپنی بچی کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے تو باپ اپنی لڑکی کو کالج کے حوالے نہیں کرتا. باپ اپنی لڑکی کو اگر متقیہ بنانا چاہتا ہے تو باپ اپنی لڑکی کو محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھال میل کی اجازت نہیں دیتا. کیا سمجھ میں آیا؟ تمہارا جو دعویٰ ہے تو زبان سے دعویٰ تو کر دیا, اگر واقعی میں تم فکر کرنے والے ہو تو فکر کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو ہر اس راستے سے بچاتا ہے جس راستے پر جانے سے ہماری نسلیں برباد ہوتی ہیں. دعویٰ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بتاؤں. فاروق اعظم کا نام تو سنا ہے. میں یہ سمجھے بیان کرنے نہیں آیا ہوں, کچھ باتیں سمجھنے سمجھانے کے لیے آیا ہوں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خلیفہ دوم ہیں, اور پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر اور اس کے بعد فاروق اعظم. اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ کہ ہمارے آقا نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ, کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا. سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم. تو آپ نے اپنی خلافت کے دور میں جب آپ کو خلافت کی مسند پر بٹھایا تو آپ نے ایک بات کہی. آپ نے کہا تھا کہ میری حکومت میں اگر بیت المال کا کوئی اونٹ دجلہ فرات کے کنارے پر ہلاک ہو جاتا ہے, یعنی مر جاتا,
تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل میدان محشر میں اس اونٹ کی ہلاکت کے بارے میں رب کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اونٹ کے بارے میں۔ یہ کیا ہوا؟ فاروق اعظم کا دعویٰ ہوا۔ اب دلیل کیا ہے؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں نے یہ دیکھا کہ لو چل رہی ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، اور اونٹوں اور جانوروں کو رکھنے کے لیے ایک باڑہ بنایا ہے، صدقے وغیرہ کے اونٹ جو مسلمانوں کے لیے ہوتے تھے رکھا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ گرمی اتنی زیادہ، دوپہر کے وقت میں لو چل رہی ہے، اور ایسے وقت میں ایک بندہ لنگی باندھا ہے، سر کے اوپر چادر کو ڈالا ہوا ہے، اور اتنی گرمی میں وہ اونٹوں کو کھینچ کر باڑے میں لے جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو یہ اونٹوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے، کہ اتنی گرمی میں بھی بیت المال کے اونٹوں کی اتنی فکر کرتا ہے۔ تو جب آپ کے ساتھی نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا آپ کو پتا ہے؟ ساتھی نے آ کر بتایا یہ اونٹوں کو کھینچ کر لے جانے والا، حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میری زبان سے فوراً نکلا واللہ القوی الامین، کہ قسم خدا کی عمر جیسے طاقتور ہیں ایسے ہی امانت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو دعویٰ ہے فکر کا تو عمل کے ذریعے بتایا، وہ ڈر بھی ہے، وہ فکر بھی ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ فاروق اعظم ان کے ماتحت رہنے والے جانوروں کی جتنی فکر کرتے تھے نا، آج تمہارے اور میرے دل میں اتنی فکر اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے حوالے سے پیدا ہو جائے تو قسم خدا کی ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں، ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر فکر اور عمل کا یہ تعلق ہے، اور یہاں پر صرف باتیں ہیں، مشورہ ہے۔ یعنی باتیں اگر سنیں، ورکشاپ پہ اگر میسج دیکھیں تو کئی لوگ تو اتنے اچھے اچھے میسج کرتے ہیں کہ اگر پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ولایت کے مرتبے پر پہنچ گیا ہوگا، اور قریب جا کر دیکھیں تو وحشت ہوتی ہے۔ یہ حالات ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے مسئلہ کیا ہے، ہمارے سامنے یعنی پوری قوم مسلم کے لیے آج مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا آزاد ہونا، مسجدوں کو ویران کرنا، داڑھی منڈوانا، گناہوں کے اندر زندگی گزارنا، لڑکیوں کا پیچھا کرنا، یہ سب مسائل ہے نا۔ اور لڑکیوں کو لے کر ہمارے سامنے کیا معاملہ ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ باپ جس نے اپنے 18 سال کی محنت جس بچی کے پیچھے خرچ کی تو وہ 18 سال کی محبت کو بھول جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتی ہے کہ میرا باپ تو داڑھی والا ہے، میرا باپ تو 5 وقت کا نمازی ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو پولیس کے ذریعے لانے کی کوشش کی جائے تو 18 سال کی محبت کو بھول کر ایک لڑکے کے لیے وہ باپ کے خلاف FIR کروانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو نسلیں آزاد ہو رہی ہے تو آزاد کیوں ہو رہی ہے؟ آخر یہ آزاد ہو رہی ہے تو اس کا حل تمہارے اور ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ تو حل تو یقیناً ہے، اگر آج سے ہم اور آپ اس بات کا عہد کر لینا اور ان تمام چیزوں میں اگر شریعت کی پابندی کرے تو یاد رکھیں ہر چیز کے لیے مودی اور گورنمنٹ جوابدار نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب 313 تھے نا تو ان کے مقابلے میں پوری دنیا تھی، 313 کے مقابلے میں پوری دنیا تھی، لیکن 313 نے اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کی، اپنی بیویوں کی عزت کی حفاظت کی، اور حال یہ ہے کہ عزت کی حفاظت کرتے بھی رہے اور ان کی یہ قربانیوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ تو وہ 313 نے حفاظت کیسے کی؟ سچے غلام مصطفیٰ بن کر حفاظت کی۔
سبحان وہ اللہ 313 میں حفاظت کیسے کی؟ اپنے دماغ سے نہیں، بلکہ اللہ نے جو قانون دیا، اس کے محبوب نے جو قانون دیا، تو اپنی عقل سے فیصلے نہیں کیے، بلکہ اللہ نے جو حد، اللہ نے جو قانون عطا فرمایا، اس قانون کی حفاظت۔ اب آج کے وقت میں دیکھیں کہ ہم کو جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، اگر میں مثالیں دیتا رہوں میرا پورا وقت اسی میں چلا جائے گا، میں آپ کو آپ کے ذہن کو قریب لانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جب کبھی کوئی برائی پیدا ہو یا یہ خطرہ پیدا ہوتا کہ فلاں برائی پیدا ہوگی، تو ہمارے بزرگ وہ برائی کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے دروازہ بند کرتے۔ کیا کرتے؟ دیکھ لیتے کہ بھائی فلاں بگڑ رہا ہے یا فلاں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی، تو یہ آ کہاں سے رہی؟ تو جہاں سے آتی نہ وہ راستہ بند کرنا۔ اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہمارا حال یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کو پتا ہے برائی آ کہاں سے رہی، لیکن ہم کو راستہ نہیں بند کرنا ہے۔ بے وقوفوں کی طرح ہم یہ سوچتے ہیں کہ بارش ہو، بغیر چھاتے کے بیٹھوں گا، پانی میں ہمت ہے کہ مجھے بگا دے۔ یہ بے وقوفوں کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے ایک بات سن لیں، اسے کوئی بے حیائی کی بات نہ کریں۔ حیاتوں والے جو ہوتے ہیں نا، تو حیات اصل میں یہ ہے کہ جب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں نا بچی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، تو وہاں پر حیا ہونی چاہیے۔ اسے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ علاج کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں اسے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا، باقاعدہ وہ اشعار لکھے ہیں۔ میں صرف آپ کو اشارے میں بتا دیتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ رات میں آپ گشت کے لیے نکلتے تھے نا، نگرانی کے لیے شہر کے کیا حالات ہیں، ماتحت رہنے والے کس حال میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب گشت کے لیے نکلے تو آپ نے ایک مکان سے ایک عورت کی آواز سنی جو اشعار گنگنا رہی تھی، یعنی مرد کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اس کے قربت کی تمنا کر رہی تھی کہ اگر میرے پاس کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے کھیلتی، وغیرہ وغیرہ کچھ کہہ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے اوپر نشان لگوایا، اور نشان لگوانے کے بعد خادم سے کہا صبح میں اس گھر کی عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی گناہ تو نہ کیا؟ یعنی آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا، تم نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین، میرے دل میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو بولے کہ پھر یہ جو اشعار گنگنا رہی تھی نا، کس کی یاد میں گنگنا رہی تھی؟ یہ اشعار کس کی یاد میں گنگنائے جا رہے تھے؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ حضور میں اپنے شوہر کی یاد میں ہی یہ پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ سوچیں، فاروق اعظم نے پھر سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جہاد میں گیا ہے۔ کہاں گیا ہے؟ جہاد میں۔ بولیے، جہاد میں گیا ہے، اللہ کی راہ میں گیا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے گیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے اس وقت اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ 1000 دانے والی تسبیح لے لو اور تسبیح پڑھتے رہو، تمہارا شوہر تو اللہ کی راہ میں گیا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ نمازوں کی کثرت کرو، یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا، یہ نہیں کہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہتر راستہ عطا فرمایا کہ شاید اس وقت آپ کی بیویوں میں سے کوئی حیات نہیں تھا، تو آپ نے امت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی لڑکی سے سوال کیا کہ بیٹا ذرا یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر مرد کے کتنے وقت تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر ایسے جب اشارہ کیا نا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک اسلامی حکومت پائی جاتی تھی سب جگہ یہ اعلان کر دیا کہ کوئی اگرچہ جہاد میں ہو، کوئی بھی مرد اپنی عورت سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یعنی یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ تھوڑی سی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ کوئی اللہ کی راہ میں بھی اگر نکلا ہے تو عورت کا جو حق ہے
وہ حق اسے ادا کرنا ہی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا کر گویا کہ امت کے اندر حرام کاری کے دروازے کو بند کر دیا، قانون بنا کر گناہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پر تو جہاد میں ہیں اور 4 مہینے کے اندر آنا لازم ہے، اور یہاں پر دولت کی ایسی محبت کہ 5 سال لندن میں پڑا ہوا ہے اور یہاں نہیں آتا ہے، افریقہ چلا گیا یہاں نہیں آتا ہے، کہیں اور چلا گیا یہاں نہیں آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس خرابیوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ہم ہیں۔ ہم کو ایک پاکیزہ معاشرہ اگر دینا ہے تو ہم پر لازم یہ ہے کہ جہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے ان برائیوں کا دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ ہم کو ہمارے اسلاف نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے سے جب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا تو ہر ایک اپنے دل کے اندر غور کرے اور ہر ایک یہ سوچیں کہ آج کا نوجوان موبائل کے ذریعے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک نوجوان 5 لڑکیوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، یا آج کی لڑکیوں کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باپ تو یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی کمرے میں آرام کر رہی ہے اور اینڈرائڈ موبائل دے دیا تو دنیا کے سامنے ننگیلی ہو جائے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو شرم و حیا کا معاملہ تھا آج اس طور پر ختم ہو چکا ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ بربادی اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے آئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی کے راستے اسکول کے ذریعے کھلے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج جو آزادی دے دی جاتی ہے محلے کے نام پر، کہ محلے میں رہتا ہے تو آج کسے اچھا دوست کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا قریبی دوست ہوں کہ میرے تعلق تو چولہے تک ہوتے ہیں، یا کئی پاگل تو ایسے ہیں کہ میرا دوست تو ایسا ہے کہ میرا تو اس کے ساتھ گالی کا تعلق ہے۔ یعنی گالی بولنے والا بہتر دوست ہوتا ہے، بغیر اجازت کے چولہے تک چلے جانے والا اچھا دوست ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ ارے ہم کو تو ہمارے مذہب نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تم اگر اپنی ماں کے کمرے میں بھی داخل ہوتے ہو تو اپنی ماں کے کمرے میں بھی اجازت کے بغیر داخل مت ہونا، یعنی ماں کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت، اور محلے میں کسی بھی کمرے میں چلے جائے۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی حرام کاری کا دروازہ کھل جائے، جب کوئی تباہی کا دروازہ کھل جائے تو پھر گاؤں کے سامنے چیخنا ہے، چلانا ہے، فلاں نے ہماری عزت پر حملہ کیا، ہم نے تو اس پر اعتماد کیا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس پر بھی اعتماد کیا، جتنا بھی اعتماد کیا، چاہے مجھ پر اعتماد کریں، چاہے اپنے پیر پر اعتماد کریں، چاہے امام پر اعتماد کریں، چاہے محلے کے لڑکے پر اعتماد کریں، کسی پر بھی اعتماد کرنا ہے تو سب سے پہلے مذہب سے پوچھو کہ کتنا اعتماد کیا جائے، سب سے پہلے اسلام سے پوچھو کہ کتنا اعتماد کیا جائے۔ اور مذہب اسلام اللہ کا قانون، اس کے محبوب کا قانون اگر روک دے کہ اعتماد مت کرنا تو قانون تو روکتا ہے، اور آپ نے قانون کو توڑا تو وہاں پر جو بھی تباہی کا سیلاب آتا ہے اس کی ذمہ دار یہ آپ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو برائیوں کا دروازہ بند کرنا ہے، تو ہم سب پر لازم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے قانون پر عمل کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے حالات میں ہمارے لیے تباہی اور بربادی کے جو راستے کھلے، اور اس میں جو موبائل کا کردار، موبائل کا جو کردار ہے، تو موبائل کے حوالے سے تو اب ایسا ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل جن کو یعنی جو بھی یوز کرتے ہیں نا، تو اگر نیٹ کے اوپر پابندی لگ جائے نا تو شاید 80% تو پاگل ہو جائے،
یا کم سے کم علاج کی ضرورت تو ہوگی. آج حالات ایسے، اسپتال بھی کھلنے لگے، یعنی پہلے بیماری یعنی یوز کرو اور بعد میں دوائی دیتے ہیں، بولے کہ 1 گھنٹہ ہی یوز کرنا، 2 گھنٹے ہی یوز کرنا. یعنی یہ دنیا کو ایسے بیوقوف بنانے کے چکر ہے. بچپن میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نمک سے دانت صاف کرتے تھے، یعنی پورا نمک ہاتھ میں لیتے تھے دیہات میں اور اسی سے دانت صاف کرتے تھے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا، بولے کہ یہ جنگلی ہے، یہ کیسے دانت صاف کرتے ہیں، اور ہم کو لا دیا کولگیٹ کے اوپر. اور اب کولگیٹ کے اوپر لا دیا تو اب کولگیٹ کیسے بیچتے ہیں، بولے کہ اس کولگیٹ میں نمک ہے. ارے پہلے پورا نمک تھا، اس سے ہٹا کر اب کہتے ہیں کہ اس کولگیٹ میں نمک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے اور نیٹ کے ذریعے جتنی تباہی اور بربادیاں پھیلی ہے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس تباہی اور بربادی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یعنی اتنی زیادہ تباہی کہ آج کے ماحول میں جوان لڑکیاں تو جوان لڑکیاں ہیں، 2 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، 5 سال کی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو یہ جانور سے بدتر کس نے کیا؟ یہ نیٹ کے ذریعے ہم جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب اسلام نے لڑکیوں کی حفاظت کے حوالے سے جو سوچ اور فکر عطا فرمائی، تو اس فکر سے آج ماں اتنی زیادہ دور ہو گئی، باپ اتنا زیادہ دور ہو گیا کہ آج دیہات میں، گاؤں میں، شہر میں بہتر باپ کسے سمجھا جاتا ہے؟ ارے وہ باپ تو اپنی لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایکٹیوا دلا دوں، وہ باپ تو اپنی لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 40,000 کا موبائل دلا دیا، وہ باپ تو اپنی لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جو بھی لباس اسے پہننا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو ماں بہنیں سنتی ہے ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اگر ہماری کوئی بھلائی چاہنے والی ذات ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. بے شک تم اور میں اپنی بھلائی کے حوالے سے جتنا نہیں سوچ سکتے ہیں، ہم اپنی ذات کے بارے میں کون سی چیز اچھی ہے، ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے میں ٹھوکر کھا جائے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کر لیا تو ہم کو یقین جاننا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھی ہے، آخرت میں بھی اچھی ہے. ہمارے لیے دنیا میں بھی اچھی ہے، آخرت میں بھی اچھی. اور آج جتنے بھی عقل مند پیدا ہو رہے ہیں نا، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے. ہمارے آقا سے بڑھ کر نہ کوئی عقل مند آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اور جہاں تک ہماری خیر خواہی کا معاملہ ہے، یعنی بھلائی چاہنے کا معاملہ ہے، تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں اپنے بچوں کی فکر کب کیا؟ جب میرے گھر میں اولاد ہوئی تب کیا نا. آپ اپنے بچوں کی فکر کب کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تب جا کر اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ ذات ہم کو عطا فرمائی کہ جس کا معاملہ یہ کہ ہم تو دنیا میں آئے تقریباً 1450 سال کے بعد آئے، ہم تو دنیا میں تقریباً 1400 سال کے بعد آئے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا، دین کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم آتے ہیں دنیا میں 1400 سال کے بعد، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں آتے ہی ہم گنہگاروں کی بخشش کا سوال رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. 1400 سال کے بعد ہم آ رہے ہیں، بخشش کا سوال یہ پہلے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ حال یہ کہ یہ جو عورتیں سن رہی ہے نا، اور موبائل اور نیٹ کے ذریعے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ مولانا تو ہم کو قید کرنا چاہتے ہیں، مولانا تو ہم کو چہار دیواری کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں.
تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم کو جو مقام مرتبہ اور عزت کی بلندی کے اوپر اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا. عورتوں سے محبت اتنی زیادہ کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس وقت عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جاتی تھی نا, تو کسی بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو ہمارے آقا اپنی قرت کو مختصر کر دیتے, یعنی چھوٹی کر دیتے. کیا سوچ کر؟ یہ سوچ کر چھوٹی کر دیتے کہ پیچھے میری امت کا بچہ رو رہا ہے, اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں بے چین ہوگی, تو نماز کو مختصر کر دیتے. اب کیسی محبت. اور پھر جب رات میں اپنی امت کی بخشش کی فکر ہو جائے تو اکیلے ہیں تو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پیدا ہو جاتا. آپ سوچیں کہ اتنا احسان. اور پھر یہاں پر بس نہیں ہے, یہاں پر بس نہیں ہے, بلکہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو قبر انور میں اتارا گیا تو وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ امام الانبیاء کے لبہائے مبارک, ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. قریب جا کر کان لگا کر سنا تو قبر میں جانے کے بعد بھی اگر کسی کی فکر ہے تو امت کی بخشش کا سوال ہے. آپ ذرا سوچیں. اور صرف یہی نہیں, جب آپ میدان محشر میں جائیں گے, ہم میدان محشر میں اٹھیں گے تو اگر پیاسے ہوں گے تو حوض کوثر پر جاؤ گے, وہاں پر جام پلانے والی ذات یہ ہمارے آقا کی ہے. پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, وہاں سے جب گزرو گے تو رب سلیم کی صدا بلند کرنے والی ذات یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں, اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے تو چاہے میرا بیٹا ہوگا, چاہے میرے خاندان کا ہوگا, چاہے آپ میں سے کوئی بھی ہوگا, تو یہ سب اگر میرے ساتھ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا فجر بعد نماز جنازہ ہونے والی ہے, قبر میں اتارا جائے, بیٹا بھی آ جائے گا, چند دن روئیں گے, مال کو کھائیں گے, ہو سکتا ہے ایصال ثواب کرے, لیکن قبر میں جب آپ کو اتارا جائے گا اور تمام تعلق ختم ہو جائیں گے تو قبر میں کام آنے والی ذات وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے نبی ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ میدان محشر میں ہو سکتا ہے ہمارا باپ ہم کو دیکھ کر بھاگے, ہو سکتا ہے بیٹا ہم کو دیکھ کر بھاگے, ہو سکتا ہے ماں ہم سے دوری اختیار کر لے, ہو سکتا ہے یہاں پر بہت اچھا دوست جسے کہا جاتا ہے وہ دوری کو اختیار کر لے, لیکن ایسی جگہ پر بھی انا رہا کہہ کر اپنے دامن میں کوئی جگہ دینے والی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا کچھ بھی کہے, ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو فیصلہ فرما دیا ہم یہ سمجھیں کہ اس پر عمل کرو گے, دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا, میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اور اگر وہ قانون کو چھوڑ دیا تو دنیا چاہے تم کو پروفیسر کہے, انجینئر کہے, ڈاکٹر کہے, ترقی یافتہ کہے, مالدار کہے, کچھ بھی کہے, اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مال کے ذریعے, تو بھائی مال اتنا تو آ گیا. ہاں ہمارے باپ دادا غریب تھے نا, غریب تھے لیکن خاندان میں جلدی ایک طلاق نہیں ہوتا تھا. ہمارے باپ دادا غریب تھے لیکن حال اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کھڑکیوں کے اوپر بچیاں کھڑی نہیں نظر آتی, یعنی وہ غریب رہ کر اپنی عزت کی حفاظت, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور یہاں پر مال آ کر کھڑکیاں تو بند ہو گئی لیکن نیٹ کے ذریعے بند کمرے میں ننگے ہو جاتے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے, یہ آج تباہی تو ہے. اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بحیثیت باپ کے, بحیثیت ماں کے, کوئی اگر بھائی ہے تو اس حیثیت سے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں نا, تو ایک کڑوا جملہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ بچے یہ تو جانور بھی پیدا کیا کرتے ہیں, بچے یہ تو جانور بھی پیدا کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے نا,
اگر ان بچوں کو اگر سچا غلام مصطفیٰ بنا دیا، اگر ان بچیوں کو اگر سیدہ کی سچی کنیزہ بنا دیا، تو یقین جانے یہ بچے وہ ہوں گے جو تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ آج اصل میں عزت و ذلت کا معیار بدل گیا، مال زیادہ آ گیا، عزت والا ہو گیا، جھونپڑے میں رہتا ہے تو کتنا بھی متقی ہو اس کو کوئی گنتا ہی نہیں، یہ ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو جو اپنی بچیوں کے حوالے سے، اور ایسا نہیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے نہیں، اصل میں کئی جگہ کیا ہوتا ہے کہ مرد یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی پردے کی پابندی کرے، مرد یہ چاہتا ہے میری بیوی پردے کی پابندی کرے، لیکن مرد کیا کرے گا؟ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کرے گا۔ تو کیا تمہارے لیے اجازت ہے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی عمل کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بچیوں کی تعلیم، بچیوں کی تربیت کے حوالے سے ہم کو جو مجاز عطا فرمایا، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ یہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ کون سا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ یہ سب سے بہتر زمانہ، یعنی اتنا بہتر زمانہ نہ کبھی آیا نہ کبھی آ سکتا ہے، اتنا بہتر زمانہ۔ اور وہ بہتر زمانے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے لیے کن چیزوں کو پسند کیا؟ وہ سیدہ فاطمہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو راضی کرنا رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ، سبحان اللہ، ان کا ناراض ہو جانا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ، یعنی اتنی زیادہ آپ محبت کرتے ہیں تو وہاں پر محبت ہے۔ اور امام الانبیاء اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ محبت کے اندر جو پہلو نظر آتا ہے، آپ اگر آج اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہو تو ہم نے محبت کیا سمجھا اور وہاں پر کیا درس ہے؟ یعنی سب سے بہتر زمانے میں، سب سے بہتر زمانے میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تمام خاموش رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم گھر پہ تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس وقت جواب دیا کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت غیر مرد کو نہ دیکھے، غیر مرد غیر عورت کو نہ دیکھے۔ یہ کس نے جواب دیا؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا۔ اور کب جواب دیا؟ سب سے بہتر دور میں۔ کیسے دور میں؟ سب سے بہتر دور میں، جس کے بہتر ہونے کی سند ہمارے آقا عطا فرمائے، ایسا دور۔ اور جب یہ جواب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ نے یہ جواب دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جب وہ بہتر دور میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لڑکی کے لیے پردے کو پسند فرمایا، تو یہ پسند فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ جو بھی اپنی بچیوں کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، جو بھی باپ اپنی لڑکیوں کی خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے،
باپ کبھی بھی اپنی بچیوں کو بے نقاب نہیں کرتا ہے، بلکہ باپ کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے قریب رہنے کے بعد 10 سال یا بالغ ہونے کی عمر تک وہ پردے کی پابند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ باپ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے یہ تقاضوں کو پورا نہ کیا تو یقین جانے آج جتنی بھی آزادیاں پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے ماں باپ کو اللہ کی بارگاہ میں ضرور جواب دینا ہے۔ اب وہ بہتر دور میں اتنی پابندی کہ ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ ان کے حوالے سے آتا ہے۔ آج اصل میں ایک تو نیٹ ہے اور دوسری کالج کی اہمیت، یعنی کالج کی اہمیت کتنی زیادہ ہو گئی، بولے کہ 10ویں تو پڑھانی ہی پڑے گی، 12ویں تو پاس ہونی ہی چاہیے، تب جا کر اچھا رشتہ مل پائے گا۔ اور یہ نوجوانوں کا قصور ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کالج کی لڑکی ہی ہم کو لانی ہے، اور جو سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہو، نماز کی پابند ہو، وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور آزاد لڑکیوں کی شادیاں ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج یہ جو کالج کا چلن ہوا نا، تو میں تو صرف چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو نیٹ سے آپ اپنی نسلوں کی، چاہے نوجوان ہو چاہے لڑکیاں ہو، حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ سے اپنی نسلوں کو، بالخصوص اپنی بچیوں کو دور کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ نوجوان یہ سوچیں کہ ہم شادیاں کالج کی لڑکیوں سے نہیں کریں گے بلکہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ سے کریں گے، سبحان اللہ۔ اور مرد یہ سوچیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو کالج کے حوالے نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی کالج کے حوالے اگر نہ کیا تو ہماری لڑکیاں کامیاب کیسے ہوگی؟ پردے کے بارے میں ہم کالج میں لڑنے جاتے ہیں، اور ایک لڑکی اگر کچھ کہہ دے تو شیرنی بھی ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ بھی ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ایک لڑکے کو سمجھایا تو وہ کہتا ہے حضرت پڑھانا تو پڑے گا۔ میں نے کہا کیوں پڑھانا پڑے گا؟ بولے کہ حضرت اگر بمبئی جانا ہے تو وہ لڑکی کیسے جائے گا؟ میں نے کہا اسلام میں لڑکیوں کا باہر نکلنے کے حوالے سے یہ تصور ہے ہی کہاں کہ وہ اکیلی بمبئی جائے؟ یا تو اس کا باپ ساتھ میں ہوگا، گاڑی آئی بیٹھ جا، یا تو اس کا بھائی ساتھ میں ہوگا، یا اس کا شوہر ساتھ میں ہوگا۔ اکیلے بھیجنے کا تصور کہاں؟ اور آج یہ جو اتنی آزادی سے نکال دیا جاتا ہے، اور کیسے وقت میں نکال دیا جاتا ہے؟ قیامت سے قریب کا وقت ہے، یہ وقت قیامت سے قربت کا ہے۔ ایسے وقت میں لڑکی یہاں سے واگرا تک ایکٹیوا پر اکیلے جائے گی، لڑکی یہاں سے وہاں تک قیامت کے قریب اینڈرائڈ موبائل لے کر بھروس تک جائے گی، لڑکی قیامت سے قربت کے وقت میں اور نہ جانے کہاں کہاں چلی جائے گی۔ باپ کے پاس کیا ہے؟ بولے کہ باپ کے پاس ٹائم نہیں۔ کیوں؟ بولے کہ وہ واگرا جائے گی نا، اتنی دیر میں تو باپ 5000 روپے جمع کر لے گا۔ ارے 5000 روپے کی قیمت تمہاری نظر میں ہے، اللہ نے جو بچی عطا فرمائی اس کی اہمیت تمہاری نظر میں نہیں، اس کے بارے میں سوچ یا فکر نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ بہتر زمانے میں ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، انہوں نے 1 مرتبہ حج کیا۔ کتنی مرتبہ حج کیا؟ 1 مرتبہ حج کیا۔ حج سے واپس آئی تو دوبارہ ان سے لوگوں نے کہا کہ ام المؤمنین دوبارہ حج کر لے یا عمرہ کر لے۔ اب آپ مجھے بتائیں، حج کرنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، حج کرنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ عمرہ کرنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ میرے اوپر حج کرنا فرض تھا، میں نے فرض ادا کر لیا، فرض ادا کر لیا۔ اب یعنی حج کے لیے اگر جائے گی تو وہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، تو وہ کیا کہتی ہے کہ میرے اوپر جو فرض تھا نا تو میں نے فرض تو ادا کر لیا، اب تو میرے رب کا حکم میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہے، اور وہ دوبارہ حج کے لیے نہیں جاتی۔ اور ہم روزانہ کالج کے حوالے کرتے ہیں، بہتر زمانے میں حج کے لیے نہیں جا رہی 2 بار۔ اور یہاں پر حال یہ ہے کہ جوان لڑکیوں کو یہ سوچ کر بھیج دیا جاتا ہے کہ اس بچی سے تو میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہاں بھیجا جاتا ہے؟
جس جگہ پر جائے گی تو زنا کے اندر کتنا مظاہر سنانے والی لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں، آزاد کرنے والے لڑکے بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکچر میں بیٹھ جائے تو بوائے فرینڈ کے نام کے اوپر کاپیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر پروفیسر آ جائے اور تمہاری بچی نقاب کو اگر ڈالتی ہے تو وہاں پر نقاب کے اتارنے کی فکر والے بھی موجود رہتے ہیں۔ اگر نقاب اتر گیا تو برقعے کو اتارنے کی فکر والے بھی رہتے ہیں۔ اگر برقع بھی اتر گیا تو چست لباس پہنانے کی فکر والے بھی رہتے ہیں، اور چست لباس والے اگر ہو جائے تو آزاد کرنے والی فکر والے بھی رہتے ہیں۔ اور ایسی جگہ پر اگر ہم نے اپنی لڑکیوں کو بھیج دیا تو آپ مجھے بتائیں کیا شریعت مطہرہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ آپ یہ کہیں گے 10ویں پاس کی سند تو ہونی ہی چاہیے، 12ویں پاس کی سند تو ہونی ہی چاہیے۔ تو یہ سندیں دنیا کی کیا ہے؟ میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا نا تو 12ویں پاس کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا، 10ویں پاس کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب میدان محشر میں ہماری بچیوں کو اٹھایا جائے گا نا، قسم خدا کی کوئی سند نہ رہے لیکن یہ کہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بن جائے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اگر سیدہ فاطمہ نے اگر ایک اشارہ کر دیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا الہ العالمین یہ تو میری کنیزہ ہے، تو دنیا کی کوئی بھی سند نہ ہوگی لیکن اللہ اسے جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں، اور جو کالج کے حوالے سے آزادی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں پر میں کئی جگہ پر یہ بات بولا ہوں، یعنی بڑے علماء مفتیان کرام وغیرہ رہے، تب بھی یہ پوائنٹ میں بولا ہوں کہ ہم اگر اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ واحد یہ ہے کہ ہم کو بہت سی چیزوں سے واپس آنا پڑے گا۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ نیٹ کے دور میں آ گئے، 4 ویل آ گئی تو ہم نے بہت ترقی کر لی، ترقی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو آگے بڑھنے کی نہیں، ریورس میں جانے کی ضرورت ہے، ہمارے بزرگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ ہوگی، تو یہ صرف عقیدے میں تھوڑی ہے، عمل میں بھی ہے نا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا نقش قدم یہ عمل میں بھی ہے نا۔ یعنی اگر اسلاف کو دیکھو گے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت زیادہ ترقی والے ہو گئے کہ ہمارے پاس تو موبائل آ گیا، دنیا کو جمع کر لیا۔ ارے دنیا کو جمع کر لیا، عزت کیا بچی؟ تمہارا حال اور معاملہ کیا بچا؟ تمہاری طاقت ختم، تمہارے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے اسلاف کو اگر دیکھو گے تو آج یہی تو کہتے ہیں کہ پردہ کروا کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ارے پیچھے مڑ کر دیکھو تو بزرگوں میں تم کو وہ چیزیں نظر آئے گی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہے نا؟ دہلی کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے، اور اسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ یعنی آج سے تقریباً 400 سال پیچھے مڑ کر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر کیا برکتیں تھی اور آج کیا نحوستیں ہیں، دونوں کا فرق نظر آ جائے گا کہ وہاں پر معاملہ کیا تھا کہ دہلی کے اندر قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، دہلی کے اندر قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیں تاکہ بارش ہو جائے، قحط ساری دور ہو جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی ماں کے کرتے کا ایک ٹکڑا یا ایک دھاگا یا آپ کی والدہ کا کرتا نکالا، اور نکالنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یہ تیری اس نیک بندی کا لباس ہے کہ جس کے اوپر کبھی کسی غیر محروم کی نظر بھی نہیں پڑی، جسم پر تو جانے لباس پر بھی نظر نہیں پڑی ہے، یا اللہ اس لباس کے صدقے میں بارش کو نازل فرما۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی نظام الدین اولیاء نے اپنی والدہ کے لباس کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہلی کا قحط دور فرما دیا اور بارش کو نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ کی کنیزہ بننے کی برکتیں ہیں کہ حال یہ ہے کہ وہ تو ایسے امان میں رہتی ہے، ان کے جسم سے جس لباس کو نسبت ہو جائے وہ ایسے امان والا ہوتا ہے کہ اس لباس کے ذریعے پورے شہر کی پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور آج حال کیا ہے؟ ہاتھ میں موبائل تو ہے، چہرے پر چمک تو ہے، لاکھوں روپیے تو پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ذریعے برکتیں مانگنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ خود ہمارے لیے پریشانیوں کا ذریعہ ہے۔ 60 سال کی عمر باپ عزت کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن یہ کہ بیٹی یا پوتی کے ہاتھ میں موبائل آ جائے تو گاؤں میں کبھی کسی نے انگلی نہ کی ہو، لیکن حال یہ ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے میں وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ ارے اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہو نا کہ تباہی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اب اس سے زیادہ آگے مت بڑھو، پیچھے مڑو، اتنے پیچھے مڑو کہ صحابہ کرام کی تعلیمات کیا ہے اس کو دیکھو، اتنے پیچھے مڑو کہ غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے اس کو دیکھو، پیچھے مڑ کر اتنے چلے جاؤ کہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات کیا ہے اس کو دیکھو۔ یقین جانیں اگر ان کی تعلیمات کو دیکھو گے اور ان کی تعلیمات ہی کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو گے تو ایک گورنمنٹ، ایک مودی، ہزاروں مودی کیا ہے، قسم خدا کی اگر سچے غلام مصطفیٰ بن گئے اور ہماری بچیاں اگر سیدہ کی سچی کنیزہ بن گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تیری بچی کی عزت کے اوپر حملہ کرے، تیرے خاندان کی عزت کے اوپر حملہ کرے۔ اس لیے ہم کو اپنی نسلوں کی، نوجوانوں کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی حفاظت کا ذریعہ واحد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرا وقت ختم ہو چکا، سرکار صدیق اکبر پر بہت کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ دیکھیے قربانی دینی پڑے گی، حالانکہ حقیقت میں قربانی نہیں ہے، اچھی بات ہے بھائی۔ ہماری سوچ ایسی ہو گئی نا، دنیا سے شروع دنیا پہ ختم۔ یعنی آپ بیٹھیں کئی محفلوں میں بیٹھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سوچیں گے کیا دنیا کا یہ ملا اور دنیا میں سے یہ گیا، اور عقل مند کون بولے کہ جھوٹ بول کر مال لے آیا نا تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ بہت بڑا عقل مند ہے۔ ارے عقل مند نہیں، اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا کہ 5 روپئے 50 روپئے 5000 روپئے کے لیے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اب آج کے وقت میں آدمی سوچتا کیا ہے، لوگوں کی سوچ اب کیا ہوگی، ارے بھائی کالج سے دور کریں گے تو گاؤں میں تو کوئی نہیں کرتا ہے، میں ہی تو کروں گا تو پورا گاؤں میرے بارے میں سوچے گا، رشتہ دار میرے بارے میں سوچیں گے، فلاں میرے بارے میں سوچے گا۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی لڑکیوں کی حفاظت کر لینا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا خاندان بھی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے اس سے کیا پرواہ ہے۔ گاؤں یا شہر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے اس سے کیا پرواہ ہے۔ میرا کام کیا ہے، خود کو اسلام کے مطابق چلانا اور اپنی نسلوں کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ بغل والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، شہر والے کیا کہیں گے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے اگر تم نے اپنی لڑکی کو کالج میں داخل کر دیا، لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے کہ کوئی یہ کہے گا کہ اس کا باپ تو بہت بڑا کنجوس ہے تو لڑکی کو اینڈرائڈ موبائل سے دور کر دیا، رشتہ دار میں بدنامی ہوگی تو یہ لوگ راضی ہوں گے، تو ہم لوگوں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی لڑکیوں کو کالج کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کی ناراضگی کو آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ نے یہ زندگی ہم کو جو عطا فرمائی وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟
ہاں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہیں. جب اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اگر تمہاری لڑکیاں برباد ہو گئی، نوجوان آزاد ہو گئے، تو آپ مجھے بتائیں یہ دنیا میں راضی رہنے والے میدان محشر میں تمہارے کام آئیں گے؟ ہاں؟ لڑکیوں کے بارے میں جب جواب دینا پڑے گا، اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے، اور ہماری غلطیوں کی بنیاد پر جب دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو جواب دینے خاندان آئے گا، رشتہ دار آئے گا، محلہ آئے گا، شہر آئے گا. کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. ہم کو اگر پناہ چاہیے، ہم کو اگر تباہی اور بربادی سے بچنا ہے تو غوث اعظم کا طریقہ اختیار کرو. محلہ آئے یا نہ آئے، غوث اعظم اپنے دامن میں ضرور پناہ دیں گے. سرکار غریب نواز کا طریقہ اختیار کرو، تمہارے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نگاہ عنایت یہاں بھی عزت عطا کرے گی، قبر و حشر میں بھی کامیابی دے گی. اس لیے خرافات سے بچیں، شریعت کی پابندی کریں. اور یہ جو نوجوان ہیں تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے نا، یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، تو تھوڑے سے مزے کے لیے کیا کیا تباہ کرتے ہیں، ہاں؟ کتنی زیادہ بربادی تھوڑے سے مزے کے لیے. حضرت علی کا ایک قول آپ کو بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو بولنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ سنیں گے آپ لوگ. صابر رضا صاحب کو بھی سننا ہے نا، آپ پانی بس آخری بات بتا دوں، نیکی اور گناہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے. امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اسے اپنے ذہن میں بٹھائیں. آپ فرماتے ہیں کہ دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے، دو کاموں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک تو وہ کام کہ جب آدمی کرتا ہے، آدمی جب کرتا ہے نا تو کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں وہ مزہ، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن سزا باقی رہتی ہے. اور ایک وہ کام کہ جسے آدمی کرتا ہے نا تو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ثواب باقی رہتا ہے، ثواب باقی رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، اگر کوئی لڑکی کا پیچھا کرتا ہے یا لڑکی لڑکے کا پیچھا کرتی ہے تو کیوں ہوتا ہے بھائی؟ مزہ آتی ہے تب تو ہوتا ہے. یہ آنکھیں لڑکیوں کو دیکھتی ہے، ان کے لباس کو دیکھتی ہے، ان کے نشیب و فراز کو دیکھتی ہے، تو یہ آنکھیں کیوں پیچھا کرتی ہیں؟ اسی لیے تو کرتی ہے نا کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. یا اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو لڑکا لڑکی کو چھو لیتا ہے، لڑکی لڑکے کو چھو لیتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ چھونا اچھا لگتا ہے. اگر معاذ اللہ یہ معاملہ اور آگے بڑھ جائے تو معاذ اللہ زنا اور حرام کام ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بولے کہ مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. لیکن حضرت علی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. میرے مولا کائنات فرماتے ہیں یہ گناہوں کے جتنے بھی مزے ہیں نا، یہ گناہوں کی جتنی بھی لذتیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی. زنا کرو گے چند منٹوں میں مزہ ختم ہو گیا، آنکھوں نے پیچھا کیا چند منٹوں میں مزہ ختم ہو گیا، جسم کو چھو لیا چند منٹوں میں مزہ ختم ہو گیا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں مزہ تو ختم ہو جائے گا لیکن قیامت میں اس کی سزا کو باقی رکھا جائے گا. اگر یہ آنکھوں نے پیچھا کیا اور بغیر توبہ کے مر گئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آنکھوں میں آگ کی سلائی کو پھیلایا جائے گا. وہ آگ کہ جس میں ہوا کے ذریعے تنکا چلا جائے تو تنکے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، آگ کی سلائی کو کیسے برداشت کرے گا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس لیے آپ کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گناہوں کے پیچھے نہ جائیں، اس کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، سزائیں باقی رہتی ہیں. لیکن کوئی بندہ اگر نیک کام کرنے کا عادی ہو جائے، مثال کے طور پر ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں فجر میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو تکلیف ہوگی نا؟ ارے بولیے، ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو تکلیف ہوگی. لیکن وضو کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے. کیا ہے وضو کرنا؟
نیکی ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جسے آدمی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وضو اگر آپ کریں گے ٹھنڈے پانی سے تو بستر سے اٹھنا بھی مشکل لگتا ہے، وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ وضو کیا تو تکلیف تو ہوئی، لیکن جیسے ہی ہاتھ کو پوچھ لیا، مسجد میں داخل ہو گئے، سورج نکل آیا، گھر آ کے رضائی میں چلے گئے، وہ تکلیف باقی رہتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جائے گی نا، لیکن یہ کہ ثواب ختم ہوگا کہ باقی رہے گا؟ باقی رہے گا۔ مختصر یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اسلاف نے یہ بتایا کہ ہم نیک عمل کریں، شریعت کی پابندی کریں، اور ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے محبت سے اپنی نسلوں کی حفاظت کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری بچیوں کو، میری بچیاں، آپ کی بچیاں، سب کو اللہ تبارک و تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی سچی کنیزہ بنائے۔ بولنے میں مجھ سے جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔